الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محترم حضرات و خواتین، سورہ آل عمران کی روشنی میں چار باتیں، چار پیغامات آپ تمام کی خدمت میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر اہل تقوی کی صفات کو بیان کیا. ایک متقی انسان کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا بندہ، اللہ سے ڈرنے والی بندی، اس کی پہچان اور صفات کیا ہیں؟ اللہ نے مختلف صفات کو ذکر کیا. سورہ آل عمران کی روشنی میں چار صفات اور چار اہم خصوصیات اہل تقوی کی آپ تمام کی خدمت میں. سب سے پہلی صفت اہل تقوی کی یہ ہے، اہل تقوی اہل جنت ہیں. اہل تقوی اہل جنت ہیں. اللہ نے ان آیات میں اس کو واضح کیا. اور جب اہل تقوی اہل جنت ہیں تو گویا کہ متقیوں کی زندگی اس راہ پہ قائم ہوتی ہے جس راہ پر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو چھوڑا. مختصر یہی کہ اہل تقوی اس راہ پر زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں جس راہ پہ چل کر جنت کو پاتے ہیں، اللہ کی رضا کو پاتے ہیں، حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں، حقیقی سکون پانے میں کامیاب نظر آتے ہیں. تو ان اہل تقوی کی صفات اور خصوصیات میں ایک اہم صفت جو اللہ نے بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کو پینا یہ عظیم اخلاق ہے دوستو، اور غصے کو قابو میں رکھنا یہ کمال ہے، یہ ہنر ہے، یہ ایمان ہے، یہ تقوی ہے، یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ غصے کو قابو میں رکھے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ غصہ مت کیجئے. غصہ یہ فطری چیز ہے، یہ نیچر ہے. کسی کو کم غصہ آتا ہے، کسی کو کچھ زیادہ ہی غصہ آتا ہے. تو غصہ یہ فطرت اور نیچر سے ہے. لیکن جیسے ہی غصہ آئے اس غصے کو قابو میں رکھنا، اسے کنٹرول میں لانا، اسے کچلنا اور دبانا، یہ اہل تقوی کی پہچان. اور اس کے لیے جو تعبیر اللہ نے استعمال کیا، اللہ اکبر، والکاظمین الغیظ. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی اس کا اظہار نہیں کرتے، اس کا اظہار مار سے نہیں کرتے، اس کا اظہار ظلم و زیادتی سے نہیں کرتے، اس کا اظہار دوسروں کی مجبوریوں کا استحصال کرنے کے ذریعے غصے کا اظہار نہیں کرتے. غصہ کرنا یہ شیطانی صفت ہے، اور غصے کو قابو میں رکھنا یہ اہل ایمان کی پہچان ہے. مشہور حدیث جانتے آپ، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اوصنی، مجھے وصیت و نصیحت کیجیے. اور ہمارے نبی کی یہ شان تھی کہ سامنے والا جب نصیحت کا مطالبہ کرتا، اس کو جس نصیحت کی ضرورت ہوتی اس کو رکھ کر آپ نصیحت فرماتے. یہ کمال ہے اصل. کوئی بندہ آ کر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مولانا کچھ مجھے نصیحت کیجیے، پہلے سے ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں خوب دے رہے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خوب نوازتے ہیں. اگر میں انفاق کی نصیحت کروں تو اتنا فائدہ نہیں، لیکن دیکھ رہا ہوں نماز میں بہت سست لگ رہے ہیں، ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں.
کہیں کہ بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، تکبیر تحریمہ کا اہتمام کیجیے، اول وقت میں نماز جو ادا کیجیے، اللہ اکبر. تو سامنے والے کے اندر جو کمزوری ہوتی اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نصیحت کیا کرتے تھے. جب ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ مجھے نصیحت کیجیے، تو غصہ بہت آتا تھا اس صحابی کو، جیسا کہ محدثین نے بیان کیا. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیجیے. پھر پوچھا نصیحت کیجیے، کہا کہ غصہ مت کیجیے. پھر پوچھا اور نصیحت کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ فردد مرارا فقال لا تغضب. جب انہوں نے نصیحت کا مطالبہ کیا اس وقت اللہ کے نبی نے یہی فرمایا غصہ مت کیجیے، غصہ مت کیجیے. لیس الشدید بالسرعہ. صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے پوچھا حقیقی پہلوان کون؟ تو بعضوں نے کہا حقیقی پہلوان وہ ہے جو کسی انسان کو میدان جنگ میں پچھاڑ دے، وہی پہلوان ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، وہ حقیقی پہلوان نہیں. لیس الشدید بالسرعہ، جو کسی شخص کو میدان جنگ میں پچھاڑ دے وہ مجاہد نہیں، وہ پہلوان نہیں. حقیقی پہلوان کون؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. غصے کے موقع پر جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے اعضاء کو قابو میں رکھے، تو یہی حقیقت میں جو ہے پہلوان ہے دوستو. اور غصے سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے دوستو. اگر غصے کی بات کرتے ہیں، معاف کیجئے گا یہ بات ہم کھل کر بیان کرتے ہیں، تھرڈ پرسن سے جب ملاقات کرتے تو اتنا ہم غصے کا اظہار نہیں کرتے. جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے ہمارا، میری مراد ہمارے اہل خانہ، گھر کے افراد، عموماً غصے کا اظہار انہی پہ کرتے ہیں. باہر مسکرا کے مل رہے ہیں آپ، لوگوں کی نظر میں بڑی مقبولیت ہے آپ کی، اور آپ کے سلسلے میں لوگ جب تعریف کریں تو کہیں گے کہ آپ ماشاء اللہ حشاش بشاش آپ کا چہرہ رہتا ہے، لوگوں سے ملتے ہوئے مسکرا کے ملتے. یہ سرٹیفکیٹ کافی نہیں آپ کے لیے. اصل سرٹیفکیٹ آپ کی اہلیہ دیں، اصل سرٹیفکیٹ آپ کے بچے دیں، اصل سرٹیفکیٹ آپ کے اہل خانہ اور گھر والے دیں. اللہ اکبر. تو آج دوستو اس غصے نے آج ہماری معاشرتی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. آپ اپنے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے کر دیکھیے، کتنی ایسی عورتیں ہیں اللہ رحم فرمائے اللہ کی بندیوں پر، جو گھٹن کی زندگی محسوس کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ شوہر ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، اور گھر میں داخل ہو تو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں گویا کی قیامت بپا ہو گئی. تو یہ گھٹن والی زندگی بہت ساری عورتیں اپنے سسرال میں یا اپنے گھر میں محسوس کرتی ہیں غصے کے نتیجے میں. اور یاد رکھیے غصے سے لیے جانے والے فیصلے ہمیشہ غلطی پہ ہوا کرتے ہیں، اور غصے کا نتیجہ جلد بازی بھی ہے، اور غصے میں انسان کی عقل پیدل ہوتی ہے. اسی لیے شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ لا یقضی القاضی وہو غضبان. قاضی صاحب غصے کے وقت فیصلہ نہیں کرنا. اگر قاضی صاحب کو غصہ آ رہا ہے نا، ہرگز فیصلہ نہیں کرنا، اٹھ کے جانا، جگہ بدلنا، یا تو پانی پیجیے، کھڑے ہو تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہو تو لیٹ جائیے، یا مجلس سے باہر چلے جائیے. سب سے آسان سلوشن. عبداللہ اور عبد الرحمن آپس میں بات کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے ابھی دونوں کے درمیان جنگ بپا ہوگی، دونوں کو غصہ آ رہا ہے یا ایک کو غصہ آ رہا ہے. عقل مندی یہی ہے مجلس وہاں ختم کر دیجیے، ورنہ تیسرا آدمی آئے گا جو مرچ لگائے گا اور اس غصے کو اور بھڑکاوا دے گا. وہاں پر معمولی لڑائی کے بجائے ایک جنگ ہی قائم ہو جائے گی. کیونکہ آج خیر خواہ لوگ بہت کم ہیں، غصے کو مٹانے والے بہت کم، آج غصے کو بھڑکاوا دینے والے بہت ہیں آج. تو اسی لیے دوستو غصے کو قابو میں رکھیے، اور اپنے گھر والوں سے خاص کر. آج معاشرتی زندگی کو اس غصے نے تباہ و برباد کر دیا. کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ ان کے مرد حضرات نے طلاق کے فیصلے لیے، اور ایک مدت کے بعد انہیں افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جس جوڑے کا انتخاب کیا وہ ہر ناحیے سے بہتر تھی. تھوڑی دیر اگر وہ عقل کا سہارا لیتے. یاد رکھیں دوستو، جب کسی پہ غصہ آتا ہے نا، ہمیشہ ان کی خامیاں ہمیں نظر آتی، اس موقع پر اس کی اچھائیاں یاد کیجئے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. ہم ہمیشہ اچھائیاں یاد نہیں کرتے، فوراً برائیاں یاد آتی. ایک اس نے غلطی کی نا تو پرانی پوری داستان ہمارے سامنے آتی. تو نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا غصہ اور بھڑکتا.
اس کو ٹھنڈا کرنے کا آسان طریقہ کیا؟ اس کی خوبیاں یاد کیجیے، اس کے آپ پر احسانات کو یاد کیجیے، اس کے آپ کے ساتھ جو ہمدردی تھی اسے یاد کیجیے۔ اللہ کی قسم ہر شوہر اپنی بیوی کا قدرداں ہو جائے گا، ہر شوہر دل سے اپنی بیوی کا احترام کرے گا، کیونکہ ہم نے صحیح معنی میں اپنی عورتوں کو پہچانا نہیں کہ انہوں نے اپنے شوہروں کی خاطر، گھر والوں کی خاطر کتنی قربانیاں انہوں نے دی۔ کوئی ایک غلطی ہوتی ہے اور ایسی گرفت کرتے ہیں، اللہ کی پناہ نہیں دوستو کہ ظلم کا معاملہ ہے، غصے کو قابو میں رکھیے۔ مولانا مجھے ہمیشہ غصہ آتا ہے، کنٹرول میں رکھنا سیکھیے آپ، ورنہ یاد رکھیے کہ معاشرتی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اسی غصے کی وجہ سے، اور عموماً بعد میں افسوس اور پچھتاوا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے کوئی بندہ غصے میں رہتا ہے نا، اسے اور زیادہ بھڑکاوا نہیں دینا، حالات کو سمجھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اس مسئلے کو قابو میں لانے کی کوشش کرنا دوستو، ورنہ اللہ رحم فرمائے کہ کتنے ایسے شوہر اور بیوی ہیں، ماں باپ اور بچے ہیں کہ غصے کی بنیاد پر لیے گئے فیصلے ایسے کہ فیوچر میں پچھتانا پڑ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو، ماں باپ سے بچے ناراض ہو جاتے غصے سے، اور جب ماں باپ رخصت ہو جاتے نا دنیا سے، اس وقت بیٹھ کے افسوس کرتے، اے کاش میں اپنے باپ کی قدر کیا ہوتا، اپنی ماں کی قدر کیا ہوتا، اپنی ماں سے غصے سے مقابلہ نہ کیا ہوتا، تو اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا دوستو۔ اسی لیے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھیے، اور یہی عقل مندی ہے، اور بہت سارے مسائل کا سلوشن بھی یہی ہے۔ اور غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے سامنے والے کا احترام کرنا سیکھیے، اس کے اندر پائی جانے والی اچھائیوں کا اعتراف کیجیے۔ صرف ہمیں خامیاں نظر آتی سامنے والوں میں، اور اسی کے نتیجے میں ہمارا دل ہمیشہ ان سے بزن رہتا، ہم ہمیشہ بزن رہتے ان سے۔ اگر اچھائیاں یاد کریں نا، واللہ جو ہے ایک دوسرے کی ہم قدر کرنے والے اور احترام کرنے والے بن جائیں گے۔ احترام کرنا سیکھیے، ایک دوسرے کے سلسلے میں احترام کے ساتھ معاملہ کرنا سیکھیے۔ اور دوسری صفت جو اسی سے ملتی جلتی ہے، جس سلسلے میں ہم بہت کمزور نظر آتے، والعافین عن الناس۔ اللہ نے اہل تقوی کے بارے میں کہا جہاں وہ غصے کو پیتے نا، وہیں پر وہ لوگوں کو معاف کرنے کا ہنر بھی رکھتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے دوستو۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے کیا کہ مولانا مجھ سے غلطی نہیں ہوتی؟ ارے انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی پر ایسی پکڑ مت کیجیے کہ اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے آپ کو شرم آئے۔ اللہ کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم کرنی چاہیے کہ اس کے بندوں کے ساتھ ہم نے جو سخت پکڑ کی، اور آئے اللہ کے پاس آپ اور ہاتھ پھیلا رہے تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ معاف نہیں کریں گے اللہ آپ کو، یاد رکھو، جیسے ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ معاف کرنے کا ہنر رکھیے اپنے اندر، اور سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ معافی کا جو معاملہ نہیں ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، شوہر کبھی اسے معاف نہیں کرتا، یا بیوی کبھی شوہر کو معاف نہیں کرتا۔ معاف کیجئے گا دوستو، ایک دوسرے کو سمجھیے گا۔ تھرڈ پرسن کو ہم معاف کرتے، سیکنڈ پرسن کو معاف نہیں کرتے ہم، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، جو ہمارے خیر خواہ ہیں، محسن ہیں، جو ہمارے سلسلے میں فکر کرتے ہیں۔ کچھ غلطی ہو جائے تو معافی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیجئے، اللہ کی قسم، سبحان اللہ، اس کے بعد دیکھیے آپ ان کے درمیان کیسے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ اور یہ معافی کا ہنر بہت ضروری ہے دوستو آج، خاص کر رشتوں میں۔ بڑوں نے کچھ غلطی کی، لیکن ہمارا کردار ہونا چاہیے ہم ان رشتوں کو جوڑیں۔ نہیں، ہمارے دادا پردادا سے مولانا ہمارا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں، لین دین نہیں۔ کیا کوئی فخر والی بات ہے یہ کہ آپ بالکل فخر سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا 30 سال ہو گئے آج تک ہم نے ان کو سلام تک نہیں کیا؟ یہاں اللہ کے نبی فرما رہے کہ 3 دن سے بڑھ کر اگر آپ نے ان کے ساتھ اگر تعلق کو بحال نہ کیا تو گویا کہ آپ کے اعمال اللہ کے پاس پینڈنگ میں معلق ہوں گے۔ یہ جائز نہیں، یہ حلال نہیں۔ لا يحل امرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ليال 3۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے بڑھ کر بات کیے بغیر رہے۔
دنیاوی معاملات کی بنیاد پر کچھ دشمنیاں ہو جائے، آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام سے اپنے تعلقات کو بحال کرنا شروع کر دے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان۔ اور رکاوٹ کیا؟ ایگو، پریسٹیج، میں کیوں آگے بڑھوں؟ اور جب جس سے ہماری دشمنی ہوتی ہے نا، جیسے ہی ان پہ نظر پڑتی، چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں، پیشانی پر تیوری چڑھاتے ہیں ہم، اور اپنا منہ بنا کے گزرنے لگتے ہیں۔ دوستو یہ ہماری پہچان نہیں ہے۔ بعض اللہ کے بندے تو مسکرانا بھول جاتے زندگی میں، لگتا ہی نہیں کہ کبھی مسکرائے ہو۔ مسکرانا سیکھیے دوستو، مسکرانا بھی عبادت ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو دو عظیم صفات ہیں نا، غصے کو قابو میں رکھنا اور معاف کرنا، یہ مسکراہٹ سے یہ اخلاق سیکھ سکتے ہیں آپ۔ مسکرانا سیکھیے آپ، مسکرانے سے آپ کے بہت سارے غم ہلکا ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی مسکراتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول کی گواہی دیکھیے، اللہ اکبر۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم۔ اللہ اکبر۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا نا، ہمارے نبی ایسے ہیں، کبھی اللہ کے نبی نے مجھے روکا نہیں۔ جب بھی ضرورت پڑتی میں خدمت رسول میں حاضر ہو جاتا۔ ایک خوبی، اور دوسری خوبی ہمارے نبی کی دیکھو، اور جب بھی اللہ کے نبی مجھے دیکھتے نا، اللہ کے نبی مسکرا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسکرائیے، پہاڑ جیسی مصیبت بھی ٹل جائے گی، اور مسکرانے سے آپ کا دل ہلکا بھی ہوگا۔ اور جو بلڈ پریشر، فلاں کئی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان ساری بیماریوں کا علاج مسکرانے میں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طلق، کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے مسکرا کے ملیے۔ مسکرا کے ملنا بھی ایک نیکی ہے۔ تو اسی لیے دوستو، معاف کرنے کا ہنر۔ اور معافی میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے بعض بندے معاف کر دیتے، جائیے میں معاف کر دیا، اور فیوچر میں پھر پکڑتے۔ یہ کیسے معافی ہوئی؟ ابھی آپ نے پریزنٹ میں خوش کر دیا، بھائی میں نے آپ کو معاف کر دیا، پھر ایک مہینے کے بعد غلطی ہوئی۔ معافی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ آپ اسے اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کر دیجئے، پھر دوبارہ کبھی اسے چھیڑنا نہیں، کبھی اسے ذکر کرنا نہیں، لڑائی جھگڑے میں اس پرانی غلطی کو دوبارہ لانا نہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ معاف تو کر دیتے، اور پھر ایک مہینے کے بعد لڑائی ہوئی، گزشتہ مہینہ تم نے ایسی حرکت کی نا، پھر اس سے پہلے مہینہ یہ حرکت کی نا۔ کیوں بھائی؟ پھر یہ معافی کیسی؟ معافی کے بعد دوبارہ گرفت نہیں ہوتی، یاد رکھو آپ۔ معافی کے بعد دوبارہ اسے مت چھیڑیے، دوبارہ چھیڑنے سے شاید اس نے سچی توبہ کی ہوگی اللہ سے، اور آپ کے ذکر کرنے سے اس کے اندر دوبارہ جو ہے اس برائی کا احساس پیدا ہو جائے، اور آپ نے وہاں پر چنگاری کا کام کیا۔ کبھی بھی جو ہے ماضی کی جو ہے داستان کو بھول جائیے، خاص کر جو ہے غلطیوں کے چیپٹر میں، اور اسے ذکر کریں گے نا تو گویا کہ اس کے دل کو آپ بھڑکاوا دے رہے ہیں دوبارہ آپ۔ تو اسی لیے دوستوں، معاف کرنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اس آیت میں اللہ نے کہا جب اہل تقوی سے غلطی ہوتی ہے نا، حتی المقدور کوشش کرتے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی، پھر بھی بحیثیت بشر ان سے غلطی ہو جائے فوری طور پر وہ متنبہ ہو جاتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ جب غلطی ہو جائے فوری اللہ کو یاد کرنا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ فوری طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اہل تقوی، اور غلطی کو لے کر اللہ سے معافی مانگتے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، فوری طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فوری طور پر۔ تو وہاں پر گیپ نہیں ہوتا ہے، ورنہ اگر گیپ دیتے جائیں گے نا تو سبحان اللہ توبے سے آپ بہت دور ہوتے جائیں گے۔ توبے سے قریب کب ہوتا ہے بندہ جانتے ہیں کہ غلطی کے فوری بعد اس کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے آپ، یہ اہل تقوی کی پہچان۔
تو توبے کی توفیق بھی مل گئی اور گناہ بھی دھل گیا اور آپ پاک باز بھی ہو گئے اور صاف ستھری زندگی آپ نے بسر کرنا شروع کر دیا. تو اس پر خاص توجہ دیجیے گا دوستو. اور یہ موسم ہے سبحان اللہ سے مانگنے کا، مغفرت، بخشش، اللہ سے خوب مانگیے. اور آخری بات یہ ہے جو اہل تقویٰ کے بارے میں جو خیرات ہوتے ہیں اسے اپنانے میں ٹال مٹول نہیں کرتے. مولانا ابھی تو 12ویں رمضان میں داخل ہوئے ہیں ہم، انشاءاللہ 21ویں رمضان سے مولانا میں بہترین زندگی بسر کروں گا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آپ 21، 25، 27 ٹالتے مت جائیں، ابھی آج ہی ہو. یہ اہل ایمان کی پہچان، وسارعوا الی مغفرہ، سابقوا الی مغفرہ. جلد بازی پہل کیجیے. آپ دنیاوی معاملات میں کیسے پہل کرتے؟ آپ کو پتا چلا فلاں مقام پر ایک جو ہے چیز ہے جو آپ کو 20,000 کی 5,000 میں مل رہی ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل. ایسا ہوتا ہے نہیں، بالفور پہل کرتے، آپ لپکتے. یہ لپکنا کیوں؟ کیونکہ آپ نے دنیا کو دل میں جگایا اور جو ہے اسے بسایا. تو یہی معاملہ اخروی زندگی کے سلسلے میں ہونا چاہیے. جب بھی سنتے نا ٹال مٹول مت کیجیے دوستو، آج ہی سے عمل کرنا شروع کیجیے. اس میں برکت ہوتی ہے، توفیق ملتی ہے، ہدایت پہ رہتے ہیں ہم. اور تاخیر کریں گے نا، اور یہ تاخیر کرنا کس کی پہچان؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. اللہ نے شیطان کی مکاری کو ذکر کرتے ہوئے کہا وہ ہمیشہ ٹال مٹول کرتا ہے، بعد میں جو ہے کر لیں گے. آرزوؤں میں انسان کو جو ہے مبتلا کر کے رکھتا ہے، اور یہ آرزو انسان کی کبھی ختم ہوتی نہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. انسان کی خواہش کو صرف ایک چیز بھر سکتی ہے، وہ مٹی ہے بس. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب. انسان کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. اسی لیے دوستو پہل کیجیے، تاخیر مت کیجیے، جلد بازی کیجیے سدھرنے میں، بدلنے میں، سنورنے میں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اہل تقویٰ کی ان 4 صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. غصے کو پی جانے، لوگوں کو معاف کرنے، اور غلطی سرزد ہونے کے فوری بعد اللہ سے معافی مانگنے اور ہر خیر کو اپنانے میں پہل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی زندگی میں برکت دے، اموال میں برکت دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھول دے، ہر آفت اور شر سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے، اہل غزہ کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، تمام مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری اس نئی نسل کی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.